السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گلی کونچوں میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، ہر طرف عید جیسا سما ہے، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر وسیم صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے کے تقدس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اس وقت تک کوئی کسی شخص کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اللہ سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ جی بالکل۔ ہم بچپن سے 12 ربیع الاول کا مہینہ مناتے آ رہے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے اعمال، ان کی سنتوں کا ذکر جگہ جگہ پہ محفلیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جو اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جب وہ عرب میں پیدا ہوئے تو وہ برائی وہاں پہ اتنے عروج پہ تھی کہ بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ شراب، زنا، چوری چکاری، ڈکیتیں، ظلم انتہا پہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جب ان کو بھیجا اس مقصد کے لیے، تو انہوں نے بچپن اس طرح گزارا کہ ان کو صادق و امین کا مرتبہ مقام مل گیا۔ جیسے وہ بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا، وہی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا رتبہ انہوں نے دیا ہوا تھا، وہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ ان کے حق سچ کی بات کی، انہوں نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، لیکن وہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ مقصد کیا تھا کہ جب بھی آپ حق سچ کی بات کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہی ہے، جب آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب کے رشتہ دار جو اچھے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے اللہ کی حق سچ کی بات کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، نہیں جی گزارا کریں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ ان کو کفار مکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کو آپ واپس لیں، ہم آپ کو مکہ کی جو امیر سے امیر لڑکی ہے وہ دیں گے، آپ کو سونا دیں گے، مطلب سلطنت دیں گے، اتنی آفر دی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے، جی بالکل، تو انہوں نے ایک دعوت دینی تھی لوگوں کو، اس لیے وہ اپنے جو مقصد لے کے آئے تھے نبوت کا، وہ انہوں نے پورا کیا۔ مطلب انہوں نے اس دنیا سے ایک جہالت کو ختم کیا۔ سر آپ کے کہنے کا مطلب؟ دیکھیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال عبادت کی، اس سے پہلے دین ابراہیمی موجود تھا۔ جی بالکل۔ 40 سال عبادت کی، پھر اسی ایریا میں رہ کے، جہاں پہ انہی لوگوں میں رہ کے اپنے آپ کو حق اور سچ کی منوایا، باہر کیا، بکری چرائی، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کیا۔ پھر جب یہ چیزیں ساری کر لی، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی اس پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے جی جو آپ پہ حملہ کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہم سچ مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں پھر اللہ کا نبی ہوں، میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تنگی تکلیفیں آئیں۔ جی بالکل۔ پہلے جو 13 سال ٹوٹل جو نبوت کا ایریا تھا نا، وہ 23 سال تھا۔ پہلے 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک دعوت دی، ایک ٹیم بنائی۔ باقی اگلے جو 10 سال تھے ان میں جنگیں لڑی اور جہاد غزوہ کیا، اس کے بعد جا کے اسلام کو امپلیمنٹ کیا۔ سر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دن کیسے بنانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے میں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی سنتے ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے، اس ٹائم تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس نظر پیش نظر اس کو یہ چاہیے کہ ہم تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں، ایک تو میٹھی میٹھی سنتے ہوتی ہیں نا، کہ داڑھی رکھ لی آپ نے، کپڑے اچھے پہن لیے آپ نے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی
آپ نے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے نا. اس کے جی علاوہ بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بدی کے خلاف لڑنے کے لیے, تو بدی اس ٹائم تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے. ایسے آواز بلند کریں گے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز بلند کی کتنی تنگی تکلیفیں ہیں. اب فتح مکہ سے پہلے کتنے صحابہ کرام تھے جو شہید ہو چکے تھے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کامیاب ہونا کہ نہیں ہونا, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پہ چل کر اپنی آخرت سنواریں گے. تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سنتے ہیں پوری سنتوں پہ عمل کریں, یعنی جہاں جس سنت پہ ہمیں تکلیف ہو وہ پیچھے ہو جائیں. جی سر. یاد کرنا بھی سنت ہے نا, جی جی. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا. برائی کے خلاف آپ بولیں گے, بولنا جہاد ہے, لیکن ہم بولتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہماری طاقت نہیں ہے. اب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے کمزور تھے نا, انہوں نے ٹیم ورک کیا, صحابہ کرام کو تیار کیا, اس کے بعد جا کے کفار سے جنگیں لڑی, اس کے بعد جا کے کامیابی حاصل ہوئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پہ عمل کریں, یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھی وہ اٹھا لی, جو تھوڑی مشکل ہے وہ چھوڑ کے. جی سر, آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جو نبی کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں میڈم, وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم پکڑ لیتے ہیں, جو ہمیں بری لگتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. فرض کریں نماز ہے, نماز آپ دنیا کے کسی کونے میں پڑھ لیں, وہ کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا, لیکن جب آپ اس نظام کی بات کریں گے یہاں پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام اس دنیا میں لے کے آئے ہیں وہ ہونا چاہیے, تو دیکھو آپ کی مخالفت ہوگی. جی بالکل. اب سود ہے, یہ مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام میں سود منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سودی کام کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم مسلمان ملک میں بیٹھ کر ایک سودی سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے, ہم مسلمان تو نہ ہو گئے. ٹھیک ہے سر, ہمارے نبی کے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا؟ دیکھیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے دادا تھے عبد المطلب, پھر انہوں نے ان کی پرورش کی. 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاچا تھے ابو طالب. پھر باقی اعلان نبوت تک تقریباً یہ بن جاتے ہیں تقریباً 30 سال, 28-30 سال. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی. بچپن سے ہی وہ صادق اور امین تھے, لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا رویہ تھا, بری محفلوں میں نہیں جاتے تھے, اور بڑوں کا احترام چیزیں. وہ کاروبار بھی کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, لیکن جو بھی کاروبار انہوں نے کیا وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کیا, اور کسی کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ ان پہ کوئی عرف اٹھا سکے. سر, جب ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ کاروبار کرتی تھی, ایک تجارتی خاتون تھی جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے, تو ہمارے نبی نے کیا ان کے ساتھ اس کام میں ہاتھ بٹایا, ان کا تجارت کے ساتھ؟ دیکھیں جی, کاروبار اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر دنیا میں 100% رزق موجود ہے تو 99% جو رزق ہے نا وہ کاروبار میں ہے. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی تو سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر دنیا میں 100% رزق ہے تو 99% رزق جو ہے وہ کاروبار میں ہے. کاروبار دیکھیں, جب تک کاروبار آپ رزق حلال کمانے کے لیے آپ اس میں جھوٹ شامل نہیں کریں گے, بےایمانی شامل نہیں کریں گے, جس کو آپ نے جتنا ریٹ دیا ہے اس ریٹ کے مطابق آپ اس کو چیز دیں گے تو یہ رزق حلال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رزق حلال عین عبادت ہے. عبادت تب بھی بنے گا نا جو ہم نے اگریمنٹ کیا کسی کے ساتھ, اس اگریمنٹ کے ساتھ ہم پورا اتریں. لیکن اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے ہمارے سسٹم میں وہ سودی کاروبار ہے. جب تک سود کو ختم نہیں کریں گے رزق حلال آپ کو کس طرح ہوگا. جی بالکل. تو کاروبار کریں لیکن اسلامی طریقے کے مطابق کریں, اور اس میں بےایمانی, ہیرا پھیری, اونچ نیچ, ٹائم کی پابندی اور سود سے پاک کاروبار کرنا چاہیے. جی سر, تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم محمد کی امتی ہیں, لیکن ہمارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا نہیں ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ ان کا حسن سلوک کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیں جی, حسن سلوک کی وجہ سے ان کو صادق اور امین کا رتبہ ملا نا. اگر ان کا وہ اس نبوت کے اعلان سے پہلے تک انہی مکہ کے لوگوں میں رہے ہیں, ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, کاروبار کیا تو اچھے طریقے سے کیا, اپنے دوست باپ تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس نے قرآن پاک میں نا کہ
تم میں سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تم میں سے بہترین نمونہ حسن اخلاق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جہاں پیار کی ضرورت ہوئی ہے پیار کیا. ہمارے تو ایک عام رحمت للعالمین کا خطاب دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ملائم و نازک تھے، لیکن جب اگر اب دونوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو آپ کرنا چاہیے نا. ایک سائڈ پہ اگر وہ نرم و مزاج تھے، دوسری سائڈ سخت بھی تھی. انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے جہاں برائی ہوئی ہے اس کو روکا. تو رحمت للعالمین تو وہ دونوں اب دونوں سائڈیں دیکھیں نا، جہاں پہ اچھا کیا انہوں نے تب بھی، جہاں پہ انہوں نے سختی کی ہے انہوں نے امپلیمنٹ کیا، وہ بھی شامل ہے. جی تو سر ہمارے ہاں کچھ ایسے طبقے ہیں جو میلاد کے خلاف ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں بنانا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، میلاد کے خلاف تو کوئی نہیں. میلاد تو کہتے ہیں ولادت کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد، اس کو اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ولادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ تو کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جشن نہ منائیں، ان کی سیرت پہ پروگرامات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آج کل لائٹیں لگا لیے، ڈھول بجا لیے، اس طرح کے پروگرام کر لیے، ابھی قوالی کا پروگرام کر لیا، لیکن میلاد کے نام پہ اختلاف یہی ہے، طریقہ کار میں فرق ہے. ایک فرقہ کہتا ہے آپ اس طرح میلاد منائیں، ایک فرقہ کہتا ہے اس طرح فرقہ منائیں. جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے آپ مسلمان ہی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پہ کسی کو کوئی جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے میلاد منانے کے طریقہ کار پہ. تو جی تو سر آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ پیغام یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں، پڑھ کے اس پہ عمل کریں. باقی جو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن جو نظام کے خلاف، جس نظام کو بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، اس نظام کو بدلنے کی بات نہیں کی جاتی ہے. میرا ناظرین سے یہ ہے کہ نظام کو بدلنے کی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظام بدلنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو انہوں نے بدل کر دکھایا. اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی چیز کو آگے لے کے چلے. پھر صحابہ تابعین، اور آج سے 400 سال پہلے تک جو لوگ دین اسلام پہ کام کرتے رہے، انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فتح دیا. اگر آج بھی ہم مسلمان پس رہے ہیں کفار کے ہاتھوں، اس کی یہی وجہ کہ ہم دین سے دور ہو گئے. مذہب پہ تو پھر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، وظائف کر لی، لیکن دین جو ہے نا، دین اصل میں کہ آپ پورے معاشرے پہ امپلیمنٹ کریں، نظام ٹھیک کریں. ہم دیکھ لیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جینڈر پہ کر لیا، مسلمان ملک ہے، پھر ہم جینڈر والا ایکٹ آ گیا، مرد سے شادی کر لے. اس سے پہلے جناب الجبر والا قانون آ گیا، اس سے پہلے فیملی ویلنس والا آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان ملک ہوتے ہوئے، مسلمان میں رہتے ہوئے ہم ایسے قانون بنا رہے ہیں جو غیر مسلم کو جو ہے نا وہ تقویت دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. جی تو ناظرین، آپ نے وسیم صاحب کی باتیں سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے ہم کریں کہ وہ جو انہوں نے احکامات ہمیں بتائے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان باتوں پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اگلی زندگی میں ایک اچھا عمل لا پائیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے ناظرین روبی کو میلاد ہم منائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت ہے نا، سیرت اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس کو اجاگر کرنا چاہیے. سیرت میں اب دیکھ لیں، اب یہ ہمارا سمے عجیب ایک سسٹم مان گیا نا. میلاد کو 12 ربیع الاول آئے گا تو میلاد منائیں گے، اس سے پہلے محرم گزرا تو محرم منا لیا، رمضان ہے کہ رمضان منا لیا. لیکن اسلام آپ کی پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، پورے 12 مہینے کی زندگی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ دن کوئی مقرر نہیں ہے، یہ چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، لیکن زندگی آپ نے پوری اسلام کے مطابق گزارنی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. اب قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنی، لیکن طریقہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کس نے بتایا؟ طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں. جب تک آپ سیرت پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے وسیم صاحب کی باتیں سنی کہ ہم دنیا اور آخرت میں تبھی ترقی کر پائیں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ روبی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.